أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون صدق اللہ العظیم۔ سورہ البقرہ۔ اس وقت 2 آیات تلاوت ہوئی ہیں، آیا نمبر 149 اور 150۔ سب سے پہلے ان آیات کے کلمات کا ایک ایک کر کے معنی یاد کرنا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، وا معنی اور، من معنی سے، حیث معنی جہاں کہیں، خرجت آپ تشریف لائیں۔ عام طور پر اس کا ترجمہ ہوتا ہے تو نکلے، لیکن جب اس کی نسبت رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی تو پھر اس ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کو عطا کیا ہے، ترجمہ کریں گے آپ تشریف لائیں۔ فولے پس پھیر لیجئے، فا پس ولے فعل امر کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ وجہ کا اپنا چہرہ، وجہن چہرے کو کہتے ہیں، شطر طرف سمت، مسجد الحرام مسجد حرام خانہ کعبہ، وَإِنَّهُ اور یقیناً یہ، للحق البتہ سچ ہے، حق ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ، بغافل بے خبر، غافل، اما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ اس آیہ کریمہ کا بامحاورہ ترجمہ یوں ہوگا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور آپ جہاں کہیں سے بھی تشریف لائیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور یقیناً یہ خانہ کعبہ کو منہ کرنا، مسجد حرام کی طرف منہ کرنا تمہارے پروردگار کی طرف سے بالکل حق ہے، حقیقت پر مبنی ہے، سچ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے بھی آپ تشریف لائیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اور جہاں کہیں بھی تم ہو، ما کنتم تم ہو، اب اس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو حکم دیا جا رہا ہے، قیامت تک آنے والے اہل ایمان مراد ہیں، صحابہ کرام سے لے کر رضی اللہ عنہم۔
فرمایا فولو وجوہکم شطرہ، تو تم اپنا چہرہ اس کی طرف پھیر لو، لے اللہ تاکہ نہ ہو، یکونا ہو، لے اللہ تاکہ نہ، یکونا ہو، للناس لیے لوگوں کے لیے، علیکم علا پر، تم پر، حجہ کوئی دلیل، کوئی کسی قسم کی حجت، الا الذین ظلموا منہم، الا مگر، الذین وہ لوگ جو ظالموا ظلم کے مرتکب ہوئے، ظالموا فعل ماضی ہے، جنہوں نے زیادتی کی، ناانصافی کی، منہم ان میں سے، وَلِأُتِمَّ واو من اور، لے من لیے، اتمہ میں تمام کر دوں، مکمل کر دوں، علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کر دوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور تاکہ تم ہدایت پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ آیت نمبر 150 کا با محاورہ ترجمہ یوں ہوگا کہ تم جہاں کہیں سے بھی آؤ، اور اے اہل ایمان تم بھی جہاں کہیں بھی ہو، اپنا چہرہ اس کی سمت کر لیجئے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ تاکہ لوگوں کی تم پر کسی قسم کی کوئی دلیل یا حجت باقی نہ رہے، سوائے ان کے جو ناانصافی کے مرتکب ہوتے ہیں، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت یاب ہو جاؤ۔ ان دونوں آیات میں آپ نے دیکھا کہ پہلے کلمات ایک جیسے ہیں۔ جب تحویل قبلہ ہوئی اور اہل ایمان کے لیے غیر مسلموں نے، اس میں یہود پیش تھے، منافقین بھی ان کے ساتھ ملے، دیگر لوگ بھی، مشکلات پیدا کی گئی، اور طرح طرح کے اعتراضات کے ذریعے مسلمانوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ تم نے یہ کیا کیا۔ تو اس پر پروردگار عالمین نے ان دونوں آیات کے ذریعے اس حقیقت کو قیامت تک آنے والے مومنوں پر واضح کر دیا کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ ایک بات جو میں بار بار قرآن حکیم کی آیات کی تشریح کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو حیثیتیں خوب نکھر کر اہل ایمان کے سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک حیثیت ہے آپ کی اللہ کے حضور عبد کی، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قدرت الہیہ کا جلال، روب، اللہ کا بندوں پر ایک تحکم وہاں کھل کر نظر آتا ہے۔ اور ایک حالت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کی۔ یہ جو تحویل قبلہ کا حال ہم پڑھ رہے ہیں، ان تمام تر آیات میں آپ کو نبی المحترم رسول ذی شان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اللہ کے ہاں جو قدر و منزلت ہے وہ جھلک رہی ہے۔ اس کے پیمانے بھر بھر کر اہل ایمان کو دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے نصیب پر فخر کریں، ناز کریں کہ پروردگار عالمین نے انہیں کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوں اور نماز کے دوران آپ کو یہ خیال آ جائے کہ مجھے ایک مستقل قبلہ ملے تاکہ یہود و نصارہ کے اعتراضات دور ہوں اور میری امت کے لیے ایک اعزاز ہو جائے، اور اس آرزو میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کا بار بار آسمان کی طرف اپنے رخ انور کو پھیرنا اللہ کو کتنا بھا گیا، وہ اللہ کو کتنا پسند آیا کہ رب کریم نے ان حرکات کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چہرے کے پھرنے کو قرآن کا حصہ بنا کر ہر قرآن کے قاری پر واضح کیا کہ میرے اس عبد کو، میرے اس عبد خاص کو، جن کی خاطر میں نے اپنے آپ کو رب ہونا ظاہر کیا ہے، معمولی تصور نہ کرنا، ان کے دامن سے وابستہ ہونے کو اپنے لیے سب سے بڑا اعزاز تصور کرنا۔ جب قرآن کا قاری یہ پڑھتا ہے کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرزو اس خواہش میں اپنا چہرہ اوپر اٹھاتے ہیں، اور اس اوپر اٹھنے والے والضحیٰ کے چہرے کو جب آسمانی مخلوق بھی دیکھتی ہوگی، جب ستارے اور چاند سورج بھی دیکھتے ہوں گے، تو وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظمت پر کتنی حیرت کا اظہار کرتے ہوں گے کہ یہ شان ہے اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی کہ یہ اپنے رخ انور آسمان کی طرف اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ ان اداؤں کو قرآن کا حصہ بنا کر فرمائے قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ پھر اس کے بعد کیا کہے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کی رضا ہے، جو آپ چاہتے ہیں، جس میں آپ کی خوشی ہے۔ یہ ہے وہ اعزاز جو اللہ کے ہاں نبی ذی شان صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اب اس تحویل قبلہ کے لیے دیر نہ کی گئی، بلکہ نماز کی حالت میں ہی آپ کو حکم دے دیا گیا کہ آپ ابھی سے اس کو اپنا قبلہ بنا لیجئے، اس کمرے کو یہ اعزاز بخش دیجئے کہ آپ نے اس سے محبت کی، اللہ نے یہ آپ کو دے دیا۔ جو ہی حکم آیا آپ فوراً قبلے کی طرف پھر گئے۔ اب آپ کے لیے ایک مستقل قبلہ امت کو نصیب ہو گیا، آپ کی امت کے لیے اعزاز بن گئے۔ تو اس پر اہل کتاب نے، مشرکوں نے، کفار نے ایک طوفان بدتمیزی پیدا۔ اللہ رب العزت نے ان کے تمام تر اعتراضات کا جواب دے دیا اور اہل ایمان کو یہ کہہ دیا کہ تم ان باتوں میں الجھا رہنے کی بجائے فاستبقوا الخیرات، بھلائی کے کاموں میں لگ جاؤ۔ کیوں؟ بتا دیا لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى، یہ لوگ جو اپنے دلوں میں تمہارے لیے ایک بغض اور عناد پیدا کر چکے ہیں، ان کے لیے آپ جو مرضی جتن کر لیں یہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ اس لیے ان کی پرواہ نہ کرو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اور تم جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہو، میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو کر بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، انسانیت کی فلاح کے کاموں میں ایک دوسرے سے مسابقہ کرو، مقابلہ کرو، آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد فیصلے کے طور پر پہلے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ 2 بار وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آیت نمبر 149 میں بھی یہ کہا، اور آیت نمبر 150 کے شروع میں بھی اسی جملے کو لا کر قرآن کے قاری کو بتا دیا کہ امت کا اور نبی کا احترام اور فرق، اور اس فرق کی بدولت امتی پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لازم ہونے والا ادب و احترام، ان کے مرتبہ و مقام کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ ورنہ ایک بار جب آ گیا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، یا اکٹھے ہی کہہ دیا جاتا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتُمْ، آقا علیہ السلام کا علیحدہ ذکر نہ ہوتا، تو اس سے یقیناً وہ دل جن کے اندر بیماری ہے، جن کو
ایسے بدقسمتی سے اساتذہ ملے جنہوں نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احترام کو نہ جانا، ان کے لیے موقع ملتا کہ اللہ جب اپنے نبی کا ذکر عام مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے تو ہم آپ کو امت کا ایک حصہ سمجھ کر آپ کو نبی مانیں، آپ کی اتباع کریں، آپ کی اقتداء نہیں۔ یہ راز بتا دیا، اور اس راز کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی عملی زندگی کے ساتھ، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی اداؤں کے ذریعے، اپنے رویوں کی بدولت حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز امت کو دیا، قیامت تک وہی نمونہ ہے۔ مت آئیے کسی کی بات میں کہ آپ ہی ایک انسان ہیں۔ یقیناً آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے جائے ہیں، حلیمہ سعدیہ نے آپ کو گود میں رکھا ہے، حسنین آپ کے نواسے ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں۔ ان تمام تر باتوں کے باوجود قرآن کریم نے خاص طور پر امت کو ادب اور احترام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو توجہ دلائی ہے، وہی ایمان کی روح ہے، وہی ایمان کی جان ہے۔ جو کلمہ پڑھنے والا رسول ذی شان صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہت کو سامنے نہیں رکھتا، وہ لاکھ چہرے پر بہت بڑی داڑھی سجا لے، وہ لاکھ اپنے ماتھے پر بہت بڑے محراب کا نشان لے آئے، وہ چاہے کس بھی انداز میں اپنے آپ کو مسلمان کہلائے، اور آقا علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ اس کے سامنے یہ بات آئے کہ ان کے خیال سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر بھی ان کے ساتھ چمٹا رہے، پھر بھی ان کو یہ جاننے کی کوشش نہ کرے کہ یہ کس سمت جا رہے ہیں۔ نجات تو ہماری آقا کے دامن سے وابستہ ہونے میں ہے، اور اس کے لیے قرآن کریم کا ایک ایک حرف جا بجا پڑھنے والے کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ و مقام رکھتے ہیں۔ تو دو بار حضور علیہ السلام کے لیے الگ یہ فرما کر کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اے محبوب آپ جہاں کہیں سے بھی تشریف لائیں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، صحرا میں ہوں، جنگل میں ہوں، دریا میں ہوں، جہاں کہیں بھی، اب میں نے آپ کی آرزو پر، آپ کو راضی کرنے کے لیے خانہ کعبہ قبلہ دے دیا ہے، اب آپ اس کی طرف منہ فرما لیا کریں۔ اور اس کے بعد اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتُمْ، صفحہ ارضی کے کسی بھی مقام پر جب بھی تم ہو، اپنے گھروں میں ہو، مدینہ مکرمہ میں ہو، مدینہ منورہ سے باہر ہو، سفر ہو، حضر ہو، جہاں کہیں بھی تم ہو، اب میں نے قیامت تک کے لیے تمہیں ایک مستقل قبلہ دے دیا ہے، اور تم نے نماز کی حالت میں اپنا رخ اس کی طرف کرنا ہے۔ اب اس ضمن میں جو قبلہ کو کعبہ بنانے کے لیے مسائل ہیں، احکام ہیں، ان کو الگ سے ہمیں جاننا چاہیے کہ اگر آپ ایسے مقام پر گئے ہیں جہاں آپ کو معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ خانہ کعبہ کدھر ہے، اور وہاں کوئی بتانے والا بھی نہیں جو آپ کی رہنمائی کرے کہ قبلہ کی سمت یہ ہے، تو اس وقت تحری کیجئے، سوچئے، اور آپ کی سوچ کے زاویے جس جانب جمع ہو جائیں کہ کعبہ ادھر ہے، ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیجئے۔ اب نماز پڑھ لینے کے بعد اگر کوئی آ کر آپ کو بتاتا ہے کہ قبلہ تو ادھر نہیں تھا، لیکن اللہ نے آپ کی نماز بھی قبول کی، اس پر اجر بھی عطا کر دیا جو آپ نے سوچا، یہ رب کا ہم پر کرم ہے، اور اس امت پر اللہ کے جو احسانات ہیں ان کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور پھر ساتھ ہی اس کی حکمت بتائی کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ،
اپنا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا لو تاکہ اس کے بعد لوگوں کا تم پر کوئی اعتراض نہ رہے، کوئی کسی طرح کی وہ حجت پیش نہ کر سکیں جو وہ لوگ آج تک یہ کہتے رہے جی ایک تو الگ کہتے ہیں کہ ہم امتی ہیں اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو مستقل ایک قبلہ دے دیا ہے، تم لہذا جہاں کہیں بھی ہو لوگوں کی پرواہ نہ کرو، میرے طرف سے تمہیں ملنے والا یہ اعزاز کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بنائے خلیل کعبہ کے طور پر دے دی ہے، اس طرف منہ کر لیا کرو، اور جو ظالم ہیں جن کے دلوں میں تمہارے خلاف عداوت کا ایک سمندر موجزن ہے ان کی پرواہ نہ کرو، وہ تو کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ کتنے واضح الفاظ میں کہیں فرمایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، انہیں دوست نہ بناؤ۔ کیوں؟ کہ جب تم مشکل میں پڑتے ہو ودوا ما عنتم، اس پر بغلیں بجاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، یہ ان کی نیچر ہے۔ بتا دیا کہ ابھی تو ان کے منہ سے بغض ظاہر ہوا ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، ان لوگوں نے تمہارے متعلق اپنے سینوں میں جو آگ جمع کر رکھی ہے، جو بغض اور عناد جمع کر رکھا ہے، وہ اس سے بھی کہیں بڑا ہے۔ کاش ان آیات کو پڑھتے ہوئے اہل ایمان اپنے مقام اور مرتبہ کو پہچاننے کی کوشش کریں، لیکن آج ہمیں جس طرح کے حکمران ملے انہوں نے یہی کہا کہ ان کے بغیر چارہ نہیں۔ نہ انہوں نے اپنی تاریخ پڑھی، نہ ان کا اس بات کی طرف دھیان گیا کہ آخر مکہ کی فضاؤں سے اٹھنے والے وہ درویش، وہ کائنات کے غریب ترین انسان غلامی کے پنجوں میں جکڑے ہوئے، آخر انہوں نے اپنے آپ کو ان کے مقابل کیوں لا کھڑا کیا اللہ کے حکم پر؟ انہیں خبر نہ تھی کہ ہماری معیشت کے سارے زاویے ادھر ہی جا رہے ہیں، ان سے جڑے رہنے میں ہی ہماری حیات ہے۔ اللہ نے اس زمین پر اپنے بندوں کے لیے اتنے انعامات رکھے ہیں اور وہ اپنی طرف آنے والوں کو تمام نعمتیں عطا کرتا ہے۔ ہم نے اس بات کی طرف دھیان نہ دیا کہ ہم کتنے راست رو ہیں، ہم کتنے سچے ہیں، ہم کتنے امانت دار ہیں، ہم کس قدر انصاف کو کما حق کو پورا کرنے والے ہیں۔ انہوں نے اسی بات کی طرف دھیان رکھا کہ نہیں، دریوزہ گر بن کر، ان کے محتاج بن کر ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہو اور امت کو یہ درس دیتے رہو کہ ان سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں۔ فرمایا الا الذین ظلموا، جو ان میں رائے حق سے بھٹکے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو ناانصافیوں میں مبتلا کر رکھا ہے، وہ تو کبھی کسی بات پر بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، اے اہل ایمان ان سے مت ڈرو، ان کا خوف اپنے ذہنوں میں مت بٹھاؤ، اپنی آنے والی نسلوں کو ان کا غلام نہ بناؤ، ان کی معاشی شکنجے میں ان کو حوالے نہ کرو۔ واخشونی، تمہارے دلوں میں خشیت میری ہونی چاہیے، میں نے تمہیں بنایا، میں نے تمہارے لیے زمین پر اتنے بے پایہ انعامات کی برسات کی ہے، تم میری طرف آ کر دیکھو تو صحیح، تم میری طرف ایک قدم بڑھو، میں 10 قدم بڑھ کر تمہارے پاس آؤں گا اور تمہیں ایسی نعمتوں سے نوازوں گا کہ زمین و آسمان کے خزانے تمہارے لیے ہوں گے، دنیا تمہاری محتاج ہوگی۔ کیا یہ حقیقت نہیں؟ کیا آپ کی 700 سالہ تاریخ اتنی باج ہے کہ آپ اس سے فائدہ ہی نہ اٹھا سکیں؟ مگر کیا کریں،
کہ جب دل اللہ کے خوف سے خالی ہو جائے تو پھر کائنات کی ہر شے سے انسان کے دل میں خوف آتا ہے، ڈرتا ہے، ادھر گیا تو میرے لیے یہ مصیبتیں ہوں گی، ادھر بات نہ مانی تو میں ان مصیبتوں میں شکار۔ او بھائی، اللہ تمہارے سامنے موجود ہے، اس نے جب تمہیں احکامات دیے ہیں، ان احکامات میں جو حکمتیں مخفی ہیں وہ کسی اور کے احکامات میں ہو سکتی ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ جس نے بغیر نمونے کے آسمان کھڑے کیے، بغیر نمونے کے زمین کو بچھایا اور زمین کے اندر ایسی ایسی صلاحیتیں رکھیں، کیا آج تک اس صفحہ ارضی پر انسانی تاریخ میں کوئی ایسا شخص آپ کو نظر آتا ہے جو یہ بتا سکے کہ ہم نے تو زمین میں ایک دانہ ڈالا تھا، اس ایک دانے کو ہزاروں دانوں میں بدلنے والا کون ہے؟ درخت اگا ہے اور ہر سال پھل دیے جا رہا ہے اور اس کے پھلوں میں کمی نہیں آتی، وہاں کون بیٹھے؟ کون سی مشینیں آپ نے وہاں لگا رکھی ہیں؟ کون سے آلات ایسے آپ نے بنا لیے ہیں جو آپ کو بتا سکیں کہ درخت کے اندر یہ جو پھل لگ رہے ہیں ان کے اندر فلاں فلاں مشینری کام کر رہی؟ فلا تخشوہم، بات لمبی ہو جائے گی۔ ہم آیات کی روح کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پروردگار عالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر، یہ کلمہ میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ ہر قرآن پڑھنے والا اس حقیقت کو جانے کہ مجھے اپنے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ جو مرتبہ و مقام ملنا ہے وہ اور کہیں نہیں ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ کا وہ ہے جو اس کے محبوب کا ہو۔ اس در سے ہٹ کر کوئی کتنا ہی اپنے آپ کو عالم، فاضل، عابد، زاہد، سخی یہ وہ بنا لے، کسی کام کا نہیں ہے۔ ان سے وابستہ ہے تو بلال بھی ایک مرتبہ مقام رکھتا ہے۔ ایک حبشی دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو جانے والا اس در سے اپنی نسبتیں جوڑ لینے والا اس مقام پر جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں معراج کی رات جب میری سواری جنت میں گئی جنت کے لیے تو مجھے اپنے آگے آگے بلال کے قدموں کی آہٹ سنائی تھی۔ اللہ تو اپنے بندوں کو کہاں سے اٹھا کر کہاں تک پہنچا دیتا ہے، لیکن جب حکمران اور ان کے ساتھ مل کر ان کی قوم غیروں کا خوف اپنے اوپر اتنا مسلط کر لے تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ کیا خوبصورت جملہ ہے، فلا تخشوہم۔ ان کو راضی کر سکو گے؟ ان کے پاس تو اتنے اعتراضات ہیں، ایک کے بعد ایک لاتے جائیں گے۔ کیوں؟ حسد اور بغض و عناد انسان سے انصاف کے تقاضوں کو غائب کر دیتا ہے۔ پھر آدمی اپنا بغض ظاہر کرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلوں سے کام لیتا ہے۔ بات تو اتنی بتا دی کہ ہم نے آپ کے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا، اے محبوب علیہ السلام آپ بھی جہاں کہیں ہوں آپ کی بھی یہی سمت ہے، اور اے اہل ایمان تم بھی کائنات کے کسی بھی کونے میں ہو، جہاں کہیں بھی تم ہو، فولوا وجوہکم شطرہ، یہ ہے وہ قبلہ جو میں نے اپنے محبوب کو راضی کرنے کی خاطر تمہیں عطا کر دیا ہے، اس کی طرف منہ کر لو۔ اور یہ اس لیے کیا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ یہود و نصارہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ایک طرف تو وہ مستقل امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور منہ اس قبلے کی طرف کر رہے ہیں جو ہمارا ہے، ہم نے آپ کو قبلہ دے کر ان کی یہ حجت تمام کر دی، لہذا ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں جو ظالم لوگ ہیں وہ کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوں گے، لہذا اے اہل ایمان فلا تخشوہم،
ان کا خوف اپنے ذہنوں سے نکالو، ان کا ڈر اپنے آپ سے دور کر دو۔ بخشونی، تمہارا تو ہر کام میری عظمت کو سامنے رکھ کر ہونا چاہیے کہ جس اللہ نے تمہیں اپنا محبوب دے دیا، جس اللہ نے ہر طرح کی تعریف سے پاک کتاب تمہیں عطا کر دی، اور تمہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس کا تمغہ تھما دیا کہ میں نے صفحہ ارضی پر اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جیسی کوئی اور امت نہیں بنائی، وہ ان سے خوف زدہ ہو کر اور طرح طرح کے وسوسوں میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو اتنی ذلتوں پر لے آئے کہ ہم ان کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے، تو تم نے اللہ اکبر کا کلمہ کہا کیوں؟ یہ جو صداؤں میں 5 مرتبہ یہ کلمہ گونجتا ہے کہ اللہ اکبر سب سے بڑا وہ ہے، تو اس کو چھوڑ کر کس طرف اس کے بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دامن وابستہ ہونے کی بجائے کن سے امیدیں لگا کر بیٹھ گئے ہو؟ فرمایا وَلِأُتِمَّ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے قبلے کی سمت تمہیں دے کر، قبلہ خانہ کعبہ دے کر اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ اب تمہاری کتاب اپنی، تمہارا نبی ذی شان، تمہارا قبلہ اپنا، اور اس میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ایک ہو کر جیو، خدا کے بندو ایک ہو کر جیو۔ اللہ ایک، قبلہ ایک، نبی ایک، کتاب ایک، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد تم نے جو ہزاروں بت اپنے لیے بنا لیے ہیں، اپنی اپنی بات لے کر بیٹھ گئے ہو، اس سے بھی تمہاری بربادی کے سامان جھلکتے ہیں۔ لہذا ہم نے تمہیں یہ نعمت اس لیے مکمل کر دی تاکہ تم سیدھی راہ پا جاؤ، اور اس سیدھی راہ کو پانے کا حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دانائی کہاں رکھی؟ فرمایا راس الحکمت مخافت اللہ، دانائی کی اصل روح اللہ کا خوف ہے۔ اس اللہ سے لو لگاؤ جیسی قدرت کسی کے پاس نہیں، جس جیسا اختیار کسی کے پاس نہیں، جس سے بڑھ کر رؤوف بالعباد وہ ہو، رحمان و رحیم وہ ہو، اور ہم اوروں کو اپنا قبلہ بنا کر، اوروں کو اپنا آقا بنا کر آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دامن سے دور ہوتے چلے جائیں۔ تو ان 2 آیات کریمہ نے جہاں ہمیں اس بات کو فیصلے کے طور پر بتا دیا کہ اللہ کا اب حکم یہ ہے کہ قیامت تک تم جہاں کہیں بھی زمین کے صفحے پر ہو، خانہ کعبہ ہے، اس لیے تاکہ تمہارا اپنا ایک تشخص ہو، اور تاکہ اس لیے کہ تمہیں اللہ کی نعمت کا احساس ہو، اور تاکہ تمہیں سیدھی راہ ملے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سے لو لگانے، اس سے روشنی حاصل کرنے، اسی کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔